الحمدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، موجودہ حالات میں جس میں اور آپ زندہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، آزمائشوں کا زمانہ ہے، اور یہ ایسی آزمائش کا زمانہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بے بس ہیں، اور اگر کچھ کر سکتے ہیں تو آپ میں کرنے کا احساس نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سچے فرمودات میں ان فتنوں کا ذکر فرمایا ہے۔ محدثین نے سیاہ ستہ میں کتاب الفتن کے ابواب الفتن کے عنوان سے ان حدیثوں کو نقل کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ان فرمودات کو پڑھا جائے تو آج کے زمانے میں پڑھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ گویا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ نبوت سے میرے اور آپ کے زمانے کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے ایسے فرمودات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں ان فتنوں کا تصور کرنا بھی محال تھا، اور آج کے زمانے میں ہم انہی فتنوں کے دور کے اندر زندہ ہیں۔ انہی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث کا آج میں نے انتخاب کیا ہے، تو آج کی اس خطبہ جمعہ کو درس حدیث بھی سمجھ لیجئے کہ اسی حدیث کی وضاحت اور تشریح میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے درست طریقے سے بتانے اور آپ کو سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کتاب الفتن کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 15 باتیں پوری نہ ہو جائیں۔ کتنی باتیں جی؟ 15 باتیں۔ اور یہ مختلف مقامات پر، میں نے 2-3 جمعے پہلے بھی کتاب الفتن کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی جس میں علامات قیامت کا ذکر تھا، اور یہ آج یہ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس میں بھی علامات قیامت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی؟ ذکر فرمایا ہے۔ تو ان کو سنیے، اور ان کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اپنے ذاتی اعمال کو اور اپنے گھر بار کے نظم الاوقات کو، نظام اور رواج کو اس انداز میں اپنائیں کہ ہم علامات قیامت پوری کرنے والوں میں نہ بن جائیں۔ اس لیے یہ حدیثیں پڑھنا، سمجھنا اور اس زمانے میں زندہ رہنے سے پناہ مانگنا، یہ اکابر اور بزرگوں کی سنت ہے۔ آج فلسطین میں جو مسلمانوں کا حال ہے، کسی رسمی تقریر کا یا کسی سادہ سی بات کرنے کا ویسے بھی دل نہیں کرتا کہ آئے روز وہاں معصوم بچوں کے لاشیں تڑپتے ہیں، معصوموں پہ بمباری کی جاتی ہے، متاثرین کے کیمپوں پہ بمباری کی جاتی ہے، اور دل لرز جاتا ہے یہ سوچ کر کہ کل قیامت کے دن اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرما لیا کہ میری امت کے معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے تھے، اور میری امت اپنے تھوڑے تھوڑے وطن بنا کے ان وطن کی پابندیوں میں قید ہو کے اپنے گھر میں دسترخوان سجا کے نرم مخملی بستروں پہ آرام فرما کر رہی تھی، تو مجھے بتائیے میں اور آپ حضور کو کیا جواب دیں گے، اور حوض کوثر کے پیالے کو کس منہ سے لینے جائیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں اس دور پر فتن سے محفوظ فرمائے،
اور مسلمانان فلسطین و غزہ کی اپنی قدرت سے مدد و نصرت فرمائے کہ امت مسلمہ مدد کرنے سے عاجز ہے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اس عجز کو بھی دور فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جن میں طاقت ہو، قوت ہو، جرت ہو، جو امت کو امت بنا کے چلیں۔ آمین کہہ دیں جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حضور نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 15 باتیں معاشرے میں رواج پذیر نہ ہو جائے۔ اب وہ باتیں سنیے۔ پہلی بات حضور نے فرمائی حتی یجعل کتاب اللہ عارا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو باعث عار سمجھا جائے گا، کہ باعث عزت نہیں رہے گی، باعث عار بن جائے گی، تب قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا یہ علامت معاشرے میں آئے گی، اور میں اور آپ اگر اپنے معاشرے کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے، ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بچہ جو کسی انگلش اسکول میں پڑھتا ہے اس کا گھر کے اندر اہتمام اور طریقے سے کیا جاتا ہے، اور دوسرا جو مدرسے کا بچہ ہے اس کا اہتمام اور طریقے سے کیا جاتا ہے۔ سکول کالج پڑھنے والے بچے کی تمام ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، تمام آسائشیں اس کو باہم پہنچائی جاتی ہیں، اس کی یونیفارم میلی نہ ہو جی، اور فلاں کلر کا دن ہے تو وہ لباس اس کا مکمل ہو، اس کے جوتے پورے ہوں، سلیب بندھے ہوئے ہوں، سب کچھ تیار ہو۔ دوسری طرف اللہ کے قرآن پڑھنے والے بچے کا عالم یہ ہے کہ اس کے ضروریات کا بھی پوری طرح خیال نہیں، اور مدرسے کس وقت جا رہا ہے اس پہ بھی کوئی نظر نہیں ہے، اس کی پڑھائی کہاں تک پہنچی ہے، اس کی حوصلہ افزائی بھی گھروں میں کی نہیں جاتی۔ دوسرا یہ ہے کہ بچہ بھی مدرسوں میں قرآن، اللہ کے قرآن پڑھنے کے لیے وہی مختص کیا جاتا ہے جو سکول میں چلنے کے قابل نہ ہو، جو دماغی طور پہ تھوڑا سا کمزور ہو۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کتاب اللہ عارا، کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو باعث عزت نہیں سمجھا، باعث عار سمجھا۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر علوم کا ماہر اگر کہیں پہ آ جائے تو اس کا اہتمام اور اکرام اور طرح سے کیا جاتا ہے، اور کتاب اللہ کا حافظ کہیں پہ آ جائے تو اوے حافظ، اوے مولوی، اوے قاری صاحب کہہ کے اس کا کوئی اہتمام اس انداز میں نہیں کیا جاتا جس طرح عزت اور اکرام دنیاوی علوم کے حاملین کا کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کتاب اللہ عارا، اللہ کی کتاب باعث عار بن چکی ہے۔ اے لیول او لیول گھر میں آ کے پڑھانے والا تھوڑی دیر کا 30,000 40,000 لے کے چلا جاتا ہے، اور ماں باپ خوشی خوشی دے دیتے ہیں، اور قاری صاحب جو بچے کو پڑھاتا ہے، گھر میں پڑھانے آتا ہے یا مسجد میں پڑھاتا ہے، اس کو 500 روپیہ مہینہ دیتے ہوئے بھی جیب میں تکلیف ہوتی ہے، دل میں درد ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کتاب اللہ عارا، کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو باعث عار بنا لیا ہے۔ کیوں جی؟ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو حضور نے فرمایا یہ علامات قیامت میں سے ایک قیامت ہے کہ اللہ کی کتاب کو باعث عزت نہیں سمجھا جائے گا، باعث عار سمجھا جائے گا۔ آگے سنیے، حضور نے فرمایا یکون الاسلام غریبا، اور اسلام جو ہے یہ اجنبی ہو جائے گا، اوپرا ہو جائے گا، بیگانہ ہو جائے گا۔ اسلام کی بات جب نئی نسل سنے گی تو اسے لگے گا یہ تو کوئی اور ہی جہان کی بات ہو رہی ہے، وہ اس بات پہ عمل کرنا پسند ہی نہیں کرے گی، اسے وہ اجنبی بات لگے گی۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام پہ چلنے والے، حضور نے فرمایا ایک اور حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا الدین بدا غریبا وسیعود غریبا، دین اجنبیت میں شروع ہوا تھا اور قیامت کے قریب پھر سے اجنبی ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ دین پہ چلنے والے خال خال ہوں گے، اور وہ جو دین پہ چلنے والے ہوں گے، جن کا حلیہ دین والا ہوگا، جن کا لباس دین والا ہوگا، جن کو دور سے دیکھ کے پتہ لگے گا کہ یہ دیندار آ رہا ہے، وہ معاشرے میں اجنبی سمجھا جائے گا۔ ناکے پہ پولیس والا اسی کو روک کے تلاشی بھی لے گا، یہ داڑھی پگڑی والا ہے، یہ اجنبی بندہ ہے، یہ اوپرا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دین کی بات بتائی جائے گی تو لوگ اس کو بھی اوپرا سمجھیں گے، یہ کیسی بات ہے، یہ تو عجیب سی بات کی جا رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا دین اجنبی ہو جائے گا۔ تیسری علامت سنیے، حضور نے فرمایا تبدو الشحناء بین الناس،
لوگوں کا آپس میں کینہ عام ہو جائے گا، دل میں کینہ، نفرت، عداوت عام ہو جائے گی. چہرے پہ ہنسی ہے، چہرے پہ منافقت کی مسکان ہے، لیکن دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے. محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے تعلقات کا مدار دنیاوی اغراض و مقاصد ہوں گی. جس سے دنیاوی غرض پوری ہو رہی ہے اس سے تعلق رکھا جائے گا، جس سے مال و دولت حاصل نہ ہو، جس سے دنیاوی غرض کوئی بھی حاصل نہ ہو، اس سے تعلق کو توڑ دیا جائے گا یا اس کی دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی. تعلقات کی بنیاد دنیاوی اغراض ہوں گی، اللہ کا دین نہیں رہے گا. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان. جس بندے نے تعلقات کی بنیاد ایمان باللہ کو بنایا، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، کوئی دنیا کی غرض بیچ میں شامل نہیں. دنیا کی غرض پوری ہو یا دنیا کی غرض پوری نہ ہو، اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے. حضور نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے. اور قرب قیامت میں کیا ہوگا؟ تعلقات کا مدار، تعلقات کی بنیاد یہ دنیاوی اغراض و مقاصد بن جائیں گے، جس کی وجہ سے دلوں میں کینہ عام ہو جائے گا. پھر حضور نے فرمایا کہ یقبض العلم و یحرم الزمان. حضور نے فرمایا علم آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، فیشن عام ہو جائے گا. آج لوگ دینی محفلوں میں بھی علم کی بات کم ہوتی ہے، کانوں کے چسکے والی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے کی محفلیں حمد و نعت ہو رہی ہے اور اس میں کوئی بات قرآن و شریعت کے مطابق نہیں کی جا رہی. لوگ علم کو پسند ہی نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ علم بیان کرنے والے اور علم دوست لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتے جائیں گے. کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کسی اہم شے کی قدر نہ کی جائے تو اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں. جب اہل علم کی قدر مفقود ہو جائے گی تو اللہ اہل علم کو دنیا سے اوپر بلا لیں گے، اٹھا لیں گے، اور علم دنیا سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. آگے سنیے حدیث کے لفظ. حضور نے فرمایا جب علم ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ یحرم الزمان، زمانہ بوڑھا ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ زمانے میں جو توانائی ہے، معاشرے میں جو طاقت اور قوت ہے، یہ علم کی بنیاد پر ہے. جیسے ہی علم مرتفع ہوا، اور قرآن و حدیث میں جہاں علم کا لفظ آتا ہے وہاں مراد قرآن و حدیث کا علم ہے، یاد رکھیے گا. قرآن و سنت اور شریعت کا علم ہے. جب یہ علم مفقود ہوگا تو زمانے کی رانائی ختم ہو جائے گی، توانائی ختم ہو جائے گی. حضور نے فرمایا زمانہ بوڑھا ہو جائے گا. زمانہ کیا ہو جائے گا؟ ایک اور مطلب بھی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ زمانے کے بڑھاپے کا کیا مطلب ہے. علماء کرام نے، محدثین نے اس کا ایک اور مطلب لکھا ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ زمانہ بوڑھا ہو جائے گا. کیا مطلب؟ اہل زمانہ جو ہوں گے ان کی اخلاقی خرابیوں کا ازالہ ناممکن ہو جائے گا. آپ جتنا کسی کو سمجھائیں کہ حسد بری چیز ہے، کینہ بری چیز ہے، مسلکیت، فرقہ واریت بری چیز ہے، بغض بری چیز ہے، عداوت اور نفرت اور دھوکہ اور جھوٹ اور فریب یہ بری چیزیں جتنا سمجھائیں گے وہ سمجھے گا نہیں. کیوں؟ زمانہ بوڑھا ہو چکا ہے. جس طرح بوڑھے آدمی کے مرض کا علاج نہیں ہو سکتا، ویسے بوڑھے زمانے میں رہنے والے لوگوں کے اخلاقی امراض کا بھی علاج ممکن نہیں ہو. یہ بھی مطلب لکھتا ہے. یحرم الزمان، زمانہ بوڑھا ہو جائے گا. لوگ سن کر بھی نہیں سمجھیں گے، لوگ جان کر بھی عمل نہیں کریں گے، کیونکہ زمانہ بوڑھا ہو چکا ہے. اگلی بات سنیے. حضور نے فرمایا کہ وَيَنْقُسَ عُمُرُ الْبَشَرِ، انسانوں کی عمریں تھوڑی ہو جائیں گی، جوانی میں اموات زیادہ ہو جائیں گی. یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کتاب الفتن کی حدیث ہے. عمر کم ہو جائے گی، جوانی میں موتیں زیادہ ہو جائیں گی، یا ویسے ہی ایوریج عمر کیا ہو جائے گی جی؟ کم ہو جائے گی. پھر حضور نے فرمایا تنقص السنوان والثمرات، سال بھی تھوڑے ہو جائیں گے اور پھل بھی کم ہو جائیں گے. معاشرے میں سال بھی تھوڑے، پھل بھی، ظاہر ہے ہر بندے کی جب عمر کم ہے تو اس کے سال بھی کیا ہو جائیں گے جی؟ کم ہو جائیں گے. آگے سنیے. حضور نے فرمایا یؤتمن التہماء، جو لوگ بددیانت ہوں گے ان کو امانت دار بنا دیا جائے گا. بددیانتوں کو امانت دار بنا دیا جائے. لوگ اپنی امانتیں
بددیانتوں کے حوالے کریں گے، اور ہوگا کیا؟ وَيُتَّهَمَ الْأُمَنَاءُ، اور جو امانت دار لوگ ہیں ان کو بددیانت سمجھا جانے لگے گا۔ یہ حدیث ہے، بددیانتوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا، اور جو امانت دار ہیں ان کو بددیانت کہا جانے لگے گا۔ حضور نے فرمایا جب یہ روش معاشرے میں عام ہو جائے سمجھ لیجئے قیامت قریب ہے۔ آج آپ دیکھتے نہیں، آج کا مسلمان بغیر کچھ یہ دیکھے کہ میں جس این جی او کو یا فلاحی ادارے کو اپنی زکوٰۃ اور صدقات دے رہا ہوں یہ کوئی دین کی اشاعت کا کام بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، بغیر یہ دیکھے صرف مدارس کے بغض اور نفرت میں اپنے صدقات و زکوٰۃ این جی اوز کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے کہ اہل مدارس بددیانت ہیں، اور یہ لوگ جو ہم سے ہمارا پیسہ لے کر ہم سے ہمارا دین چھیننے کے در پہ ہیں یہ بڑے دیانتدار ہیں۔ یہ متفق نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا یتہم الامناء، امانت داروں کو بددیانت سمجھا جائے گا، ویؤتمن التہماء، اور بددیانتوں کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ یہ علامات قیامت میں سے قیامت ہے۔ اگلی علامت سنیے، حضور نے فرمایا تبن الغرف فتطاول، غریب قسم کے لوگ بھی، سادے قسم کے لوگ بھی، حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے باب بدء الوحی کی، کہ حضرت جبرائیل آئے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کی علامت کی؟ حضور نے فرمایا بکریاں اور بھیڑیں چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، اور لمبی لمبی عمارتیں بنا کے اس پہ فخر کریں گے۔ یہ علامات قیامت میں سے۔ آج دیکھ لیجیے ہر بندے کا زور اسی پہ ہے، بینک سے سود پہ قرضہ لے گا کہ گھر اچھا بن جائے، بنگلہ اچھا بن جائے، عمارت اچھی بن جائے، پلازا کھڑا کر لوں، امپائر کھڑی کر لوں، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ ہاں ضرورت کے لیے بنائی ہے، خدمت خلق کے لیے بنائی ہے، اس سے اچھا کام اور کوئی بھی، لیکن اگر دکھلاوے کے لیے بنائی ہے، فخر و ریا کے لیے بنائی ہے، علامات قیامت میں سے قیامت ہے۔ اگلی بات سنیے، حضور نے فرمایا اللہ اکبر، یہ جو بات آ رہی ہے اس کو ذرا کانوں کے پردے کھولیے اور توجہ سے سنیے۔ آج سے 20 سال پہلے یا اپنے بچپن میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ قیامت کی یہ علامت بھی ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھیں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں فرما دیا تھا کیا؟ حضور نے فرمایا حتی تحزن ذوات الاولاد وتفرح العواقر، بچے پیدا ہونے پہ لوگ غم زدہ ہو جائیں گے، بچے پیدا نہ ہونے پہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ حضور نے فرمایا، یہ حدیث مبارک ہے، اور اس زمانے میں فرمایا جس زمانے میں بچے زیادہ پیدا کرنا فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ایسا دور بھی آئے گا کہ بچے پیدا کرنے پہ غم ہوگا اور بچے پیدا نہ ہونے پہ خوشی ہوگی؟ حضور نے فرمایا بالکل ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیجئے یہی حال ہے، جس کے بچے تھوڑے سے بڑھ جائیں وہ معاشی تنگی کی وجہ سے دکھی ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی صفت رزاقیت پہ اعتماد ہی نہیں رہا، اور جس کی خاندانی منصوبہ بندی کامیاب چل رہی ہے وہ بڑا خوش ہے۔ یہ حضور نے اس دور میں فرما دیا تھا، یہ علامات قیامت میں سے قیامت ہے۔ اگلی بات سنیے، حضور نے فرمایا وَيَكْسُرَ الْمَطَرُ وَيَقِلَّ الثَّمَرَاتُ، بارشیں بہت ہوں گی لیکن فصلیں پھر بھی اچھی نہیں ہوں گی۔ یہ حدیث کے لفظ، یکسر المطر، بڑی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی کہ پچھلے سال جو لاہور میں ہوا کئی سال کے کیا ہو گئے، کہتے ہیں جی ریکارڈ جو ہے کئی سال کا پرانا، وہ بارش نے توڑ دیا۔ اتنی بارش ہو گئی کہ نہریں اوور فلو ہو گئی، گھروں میں پانی گھس گیا، لیکن کسان کہتا ہے میری فصلیں اچھی نہیں ہو رہی۔ فصلیں اچھی ہو رہی ہیں تو ان پہ آمدن اچھی نہیں مل رہی، کسی کی آمدن بھی اچھی ہے تو وہ کہتے ہیں اس آمدن سے میرے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ آگے سنیے، حضور نے فرمایا وَيَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظًا، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اولاد غصے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ، جس اولاد کے بارے میں امت مسلمہ کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ دعا مانگا کریں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا نور بنا۔ وہ اولاد انسان بچپن سے اسے پالے گا، جب جوان ہوگی تو غصے کا سبب، ڈپریشن کا سبب، ہائی بلڈ پریشر کا سبب یہی اولاد بنے گی۔
اولاد اتنی نافرمان ہو جائے گی کہ بجائے اس کے کہ بندے کا دل خوش ہو اولاد سے، کیا ہوگا؟ اولاد باعث غصہ بن جائے گی، اولاد سبب نفرت بن جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اگلی بات سنیے، حضور نے فرمایا وَيَفِيضَ الْعِلْمُ وَيَغِيظَ الْعِلْمُ غَيْظًا وَيَفِيضَ الْجَهْلُ فَيْضًا۔ علم کے چشمے بند ہو جائیں گے اور جہالت کے سیلاب دنیا میں آ جائیں گے۔ یہ علامات قیامت میں سے۔ اب یہ سنیے، حضور نے علم کو چشمے سے تشبیہ دی ہے اور جہالت کو سیلاب سے تشبیہ دی ہے۔ یاد رکھیے گا، جہاں علم ہوگا وہاں چشمے کی طرح ٹھہراؤ ہوگا، نیچے تک سیرابی ہوگی، اور جہاں جہالت ہوگی وہاں سیلاب والا شور تو ہوگا، بظاہر دیکھنے میں رونق بھی ہوگی، کثرت بھی ہوگی، لیکن ہوگی تباہی۔ اس لیے حضور نے فرمایا یغیظ العلم غیظا، علم کے چشمے خشک ہو جائیں گے، ویفیض الجہل فیضا، اور جہالت کے سیلاب بہنے لگ جائیں گے۔ آگے حضور نے فرمایا حتی یجہر بالفحشاء، اور لوگ بے حیائی کو اعلانیہ کریں گے، اعلانیہ، چھپ کے نہیں، رک کے نہیں، اعلانیہ۔ سوشل ویب سائٹس پہ اپنے نام کے اکاؤنٹس بنائیں گے اور ان پہ بے حیائی کی باتیں اعلانیہ شیئر کریں گے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولتے نہیں آپ۔ یہ حدیث ہے بھائی، یہ حدیث مبارکہ ہے جو سنا رہا ہوں، کھلم کھلا بے حیائی ہوگی، اور نوجوان محفلیں سجائیں گے، محفلیں لگیں گی تو بے حیائی کی باتیں کھلم کھلا کریں گے، میں تو یہ کرتا ہوں، فلاں کہے گا میں تو، اور اس پہ فخر کریں گے۔ یجہر بالفحشاء، حضور نے فرمایا بے حیائی کو کھلم کھلا کیا جائے گا۔ اگلی علامت کو سنیے، یہ علامت جو حضور نے بیان فرمائی یہ بھی صحابہ کے دور میں ممکن نہیں تھا ہونا، لیکن صحابہ نے مان لیا اور ہم نے دیکھ لیا۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وَتُزْوَ الْأَرْضُ زَيًّا، حضور نے فرمایا زمین کو اللہ تہ کر دے گا، زمین تہ کر دی جائے گی، فاصلے ختم ہو جائیں گے، فاصلوں کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ زمین اس طرح تہ کر دی جائے گی جیسے ایک ہی بساط ہو۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آپ ایک ہی فنگر پہ، یہاں لاہور میں ہے، آپ افریقہ، امریکہ، جرمن کے حالات دیکھ سکتے ہیں، وہاں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، وہاں کے حالات سن بھی سکتے ہیں، اپنے حالات دے بھی سکتے ہیں۔ تُزْوَ الْأَرْضُ زَيًّا، زمین تہ کر دی گئی ہے۔ وہ مسافتیں جو مہینوں میں ہوا کرتی تھی وہ لمحوں میں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ہی بچپن کے حضرت کئی محکمے ختم ہو گئے، کئی محکمے، خط کا محکمہ ہوتا تھا، رہا ہی نہیں۔ خط کا رواج ہوتا تھا، خط لکھے جاتے تھے، آگے پھر خط پہنچانے والا بندہ ہوتا تھا، پھر باکس لگے ہوتے تھے شہروں میں، یاد ہے؟ میں کوئی بہت پرانی بات تو نہیں کر رہا، میں آپ میں سے بہت سو سے کم عمر ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے۔ لیکر باکس ہوتے تھے، خط جا کے اس میں رکھا جاتا تھا، پھر انتظار ہوتا تھا کب ہمارا خط پہنچے گا، پھر دوسری طرف سے خط آتا تھا۔ جی ہاں، تار، حضرت مجھے تار یاد نہیں، حضرت تار کی بات کر، تار ہوتا تھا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، حضرت بتا رہے ہیں، ہم نے دیکھا اپنے ہوش کی عمر میں۔ تو یہ سارے محکمے کیا ہو گئے؟ آج ختم ہو گئے۔ تُزْوَ الْأَرْضُ زَيًّا، حضور نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا تھا، زمین کو اللہ ایسے بساط سے تہ فرما دے گا کہ فاصلے بھی ختم ہو جائیں گے اور زمین پوری گلوبل ولیج بن جائے گی۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت کے طور پر حضور نے بتایا۔ آگے سنیے، آخری علامت ہے، حضور نے فرمایا کہ وَيَقُومُ الْخُطَبَاءُ بِالْكِذْبِ، اور ممبر و محراب پہ من گھڑت باتیں سنائی جائیں گی۔ اللہ اکبر، من گھڑت باتیں ممبر و محراب پہ بیان کی جائیں گی اور لوگ اس کو شوق سے سنیں گے۔ قصہ ہے، من گھڑت ہے، کہانی ہے، من گھڑت ہے، ممبر پہ بیان کی جا رہی ہے۔ یقوم الخطباء، حضور نے کہا خطیب کھڑے ہو جائیں گے، بالکذب، ممبروں پہ جھوٹ بولیں گے، فیجعلون حقی لشرار امتی، اور میری شریعت کا پاسبان امت کے بدترین لوگوں کو بنائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
یا تو ممبر و محراب کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جائے گا، مسلکیت اور فرقہ واریت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور فرقہ واریت کے علم برداروں کو حضور کی شریعت کا علم بردار قرار دیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ یا پھر مطلب یہ ہے کہ اہل دین، اہل ممبر، اہل محراب زمانے کے بدترین بد دیانت حکمرانوں کو بڑا نیک صالح بنا کے پیش کریں گے، ان کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگوں کو میری امت کے خطبہ شریعت کا بڑا علم بردار بنا کے پیش کریں گے، اور ممبر و محراب ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہوگا، بے سند بے حوالہ باتیں کی جائیں گی، اور لوگ ان کو شوق سے سنیں گے، ان کو پذیرائی بھی ملے گی۔ لیکن حضور نے فرمایا یاد رکھو ہوگا کیا، فمن صدقہم، جو لوگ ایسے ممبر و محراب سے تعلق ناتا جوڑیں گے جہاں کذب بیانی کی جاتی ہے، فرقہ واریت کا درس دیا جائے، جہاں دین کے نام پر ذاتی مفادات اور اغراض کا کھیل کھیلا جائے، حضور نے فرمایا فمن صدقہم، جو شخص ان کو سچا سمجھے گا، ان کی حوصلہ افزائی کرے گا، ان کے پاس آنا جانا رکھے گا، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، حضور نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے پرے آ جاتی ہے، بندہ 40 سال کی مسافت پہ ہو، جنت کی خوشبو اتنی ہے کہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور جو بندہ یہ کام کرے گا حضور نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، تو تصور فرما لیجئے کہ وہ جنت سے کتنا دور ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ آج میں اور آپ بے بس ہیں، اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے بے بس، کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں غلبے کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ نے امت مسلمہ کا رعب کفار کے دلوں سے نکال پھینکا ہے، وہ ہماری جیبوں سے پیسے نکال کر ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور ہم سوائے یہ کہ تماشا دیکھیں موبائل کی سکرینوں پر، چند پھس پھسے بیانات کو جاری کر دیا جائے، کچھ جلسے جلوس نکال لیے جائیں، اس سے زیادہ امت مسلمہ میں طاقت اب رہی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خدا را قرآن و حدیث سے وہی تعلق جوڑا جائے جو تعلق حضرات صحابہ نے جوڑا تھا۔ اور پھر ہوا کیا کہ صحابہ کی تعداد 3000 ہے، سامنے کا لشکر 2000 ہے، صحابہ حملہ کرتے ہیں، ایک ایک صحابی 70 بندوں کو قیدی بنا کے لے کے آتا ہے، مدائن پہ حملہ ہوتا ہے، سعد بن ابی وقاص لشکر کے امیر ہیں، درمیان میں دریا آ جاتا ہے، صحابہ دریا میں گھوڑے دوڑا دیتے ہیں، اللہ دریا کے پانی کو صحابہ کے گھوڑوں کے لیے فرش بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا کہ محض باتوں سے ہو جائے، ہماری خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں، ہماری سفلی جذبات بھی تسکین پاتے رہیں، اور ہم رو رو کے کہتے رہیں اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، اللہ ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ای خیال است و محال است و جنو، یہ نہیں ہوگا۔ اگر کرنا ہے تو قرآن و حدیث سے وہی تعلق، وہی رشتہ استوار کرنا پڑے گا، وہی رشتہ مساجد سے جوڑنا پڑے گا جو اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کا تعلق جڑوایا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث سے تعلق جوڑنے کی اور صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا